हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले कंफर्मेशन है एंड्रू जैक की, जो कि दुबई प्रो शो में compete करने वाले हैं, जो कि होने वाला है 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक होगा। और इन्होंने अपनी कंफर्मेशन दी है और मोस्ट प्रोबेबली ये मेरे ख्याल में मिस्टर ओलंपिया 2026 के फ़ौरन बाद पहला मुकाबला होगा, प्री क्वालिफिकेशन होगा 2027 के लिए। तो इन्होंने अपनी कंफर्मेशन दी है और साथ ही साथ इन्होंने अपना एक वर्कआउट शेयर किया हुआ है, जो कि है लेग्स, जो आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा ये कह रहे हैं या ये बात करते हुए उनको कोई वो नहीं हो रहा है कि भाई मिस्टर ओलंपिया जो है ना, इस साल एंड्रू जेक जीत सकता है। और उसकी वजह आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा कि इनका जो मसल मास है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, काफ़ी बढ़ा लिया इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने गेन किया है, काफ़ी खूबसूरत जिस्म इन्होंने अपना आर्किटेक्ट किया है। मेरा ख्याल में ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही प्यारा एक जिस्म इन्होंने एज अ होल बनाने की कोशिश में लग गए हैं। और एक मॉन्स्टर, जो कि इनके शर्ट पे भी लिखा हुआ है, तो मॉन्स्टर बॉडी की तरफ जा रहे हैं जिस तरह कि इनको ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में कई सालों से इनको इनके पास तो शेप थी, फिजिक भी थी और वो क्या कहते हैं, फ्रेम भी था, मगर साइज़ की कमी थी, बहुत ज़्यादा कमी थी। टू बी ऑनेस्ट में अगर सच्ची बात बोलूँ तो बहुत ज़्यादा कमी की वजह से वो कुछ नहीं कर पाए। मतलब है तीसरे चौथे पांचवे यही नंबर होते थे इनके, क्योंकि इनका शेप बहुत खूबसूरत था, फ्रेम बहुत बढ़िया था, मगर एक ही मसला था इनका जो सबसे ज़्यादा लोग इसको पॉइंट आउट कर रहे थे कि भाई ये बंदा जो है ना, मेन चीज़ ये है कि साइज़ नहीं बढ़ा पा रहा है। सो इसको मेरे ख्याल में इस साल इन्होंने जो है टेक ओवर किया है और कंट्रोल किया है, एक किस्म का कंट्रोल इन द सेंस किया है कि इन्होंने इसको कवर करने की कोशिश की है। जो खाली इनमें स्पॉट्स थे या जो लगते थे कि भाई ये स्पॉट्स जो हैं, जैसे आर्म्स और शोल्डर के दरमियान में बहुत बड़ा गैप था, फिर एट द सेम टाइम जो था वो बैक इतनी ज़्यादा थिक नहीं थी, चेस्ट में मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा इनको हेवी चेस्ट चाहिए था, और एट द सेम टाइम लेग्स जो है ना इनकी बहुत लंबी हैं। आप देख सकते हैं इनका हाइट काफ़ी लंबा है, तो हाइट की वजह से इनके लेग्स जो है वो लंबे होने की वजह से अगर जितना भी मांस डाले तो फिर लगता है बंदे को कि भाई नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मांस होना चाहिए। शेप तो बन गया था मगर मांस की कमी थी। सो इन्होंने इस साल मेरे ख्याल में मास बढ़ाया है, अपना साइज़ बढ़ाया है, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये पिछले कंपटीशन से इनका जो तस्वीर ली गई है, आप इनको देख सकते हैं, इस तरह लग रहा है जैसे कि फील्ड हप हो गए हैं। वी टेपर इनका बहुत ज़बरदस्त आया है। फिर उसके बाद बात करेंगे टोनियो बर्टन की, जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया 2026 के लिए। और पिछले साल ये थोड़े से क्वालिफाई तो किए थे पिछले साल भी, मगर पिछले साल और इस साल में फ़र्क ये आया है कि भाई इन्होंने साइज़ थोड़ा सा गेन किया है। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, बहुत ही हल्का गेन किया है इन्होंने, और मेरे ख्याल में जबकि इनको ज़रूरत बहुत ज़्यादा की है। आप इनके अगर लेग्स चेक कर ले, अपर बॉडी तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। मगर अगर लेग्स पे आप इनकी नज़र डालें तो लेग्स यूँ लग रहा है कि काफ़ी खाली खाली हैं। और भी ज़्यादा स्पेस है। अगर आप दूसरे बॉडी बिल्डर्स की चेक कर ले जो मिस्टर ओलंपिया में टॉप 10 में है, स्पेशली उनके थाइज चेक कर ले और उनके चेक कर रहे, तो फिर आपको थोड़ा सा वो होता है कि भाई ही नीड्स मोर साइज। ये एक मैन मास चाहिए, एक थिकनेस चाहिए, एक राउंडनेस चाहिए। देखें आप इनके हैमस्ट्रिंग्स चेक कर ले, बैक में भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कमी है। शोल्डर्स और आर्म्स तो बहुत खूबसूरत है, मगर और मिडल सेक्शन भी बहुत ही प्यारा है, मगर मेरे ख्याल में बैक में थिकनेस की ज़रूरत है, सेपरेशन की ज़रूरत है। और हैमस्ट्रिंग तो बिल्कुल ही मतलब है कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले, बहुत ही कमज़ोर है। थाइज़ भी उसी तरह बहुत कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में इनको मांस बढ़ाना पड़ेगा। पता नहीं इस साल भी ये जाते हैं कम्पीट करने के लिए नहीं, क्योंकि पिछले साल लास्ट मिनट में इन्होंने पुल आउट किया था और उन्होंने कहा था कि मैं मास अपने ऊपर थोड़ा सा लेकर आऊँगा, थोड़ा सा साइज़ बढ़ाऊँगा, तो फिर जाकर मैं कम्पीट करूँगा। तो साइज़ तो लेकर आए हैं डेफिनेटली। आप देख सकते हैं इनके आर्म्स को चेक कर ले, शोल्डर्स को चेक कर ले, थाइज़ में भी थोड़ा बहुत ये साइज़ लेकर आए हैं। मगर मसला ये है कि
اتنا سائز یہ لے کر آ پائے ہیں جتنی کی ان کی ضرورت ہے، جتنا ان کا جو ایک مسٹر اولمپیا کے لیے اوپن کلاس کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اتنا سائز لے کر آئے ہیں یا نہیں، یہ ایک مین چیز ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ والی سائز ہے جس پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں یہ تھوڑا بہت بھی ڈینٹ ڈال سکتے ہیں یا کسی کو بھی پریشان کر سکتے ہیں۔ پریشانی والی بات یہ نہیں ہے، کوالیفائی یہ کر چکے ہیں، اب دیکھنا ہوگا کہ کون سے نمبر پہ فنش کرتے ہیں، یہ ایک مین چیز ہوگی۔ البتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپر باڈی ان کی بہت ہی بڑھیا ہو گئی ہے، سائز وائز بہت اچھے ہو گئے ہیں، ان کا مڈل سیکشن گفٹڈ ہے، بہت ہی خوبصورت دکھتا ہے۔ بٹ جو مین چیز ان کی کمی ہے اور جو سب سے بڑی کمزوری ان کا بیک ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑی کمزوری جو ہے وہ ان کی تھائز ہیں، اور بہت ہی زیادہ کمزور ہے میرے خیال میں، ان کے اپر باڈی کے مقابلے میں تو بہت ہی زیادہ ہے، اور دوسرے باڈی بلڈرز کے ساتھ اگر کمپیئر کر لیں تو پھر تو بات ہی نہ کریں میرے خیال میں اس کے بارے میں۔ وہ باڈی بلڈنگ میں ایک فریز مشہور ہوتی ہے، وہ چکن لیگ والی سین یاد آتی ہے، مگر ان کی تائز اچھی ہے مگر پھر بھی لو لگتا ہے۔ کیون پیئرسن کی بات کرتے ہیں، انہوں نے اپنی یہ ایک ویڈیو شیئر کی ہے ریسنٹ، آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا خوبصورت ان کا فزیک ہے۔ یہ اس سال بھی ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ چیک ریک، تو انہوں نے ریسنٹلی ایک مقابلہ کیا جس میں انہوں نے کمپیٹ کیا ہے، اور یہ اس سے ہے، پلس انہوں نے اپنے اپڈیٹ بھی شیئر کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سائز بہت بڑھیا، سائز میرے خیال میں ان کے اوپر اتنا زیادہ نہیں آ پائے گا، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی 212 میں جو ہے نا وہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیتے، سچی بات یہ ہے، آپ کو اتنی زیادہ اجازت ہی نہیں دیتے، پتہ نہیں یہ سائز کہاں سے لے کر آئیں گے۔ ان کو اب میرے خیال میں موو آن کرنا چاہیے اوپن میں، اور اوپن کے لیے سارے باڈی بلڈر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی نیا نیکسٹ مسٹر اولمپیا ہے آپ کے لیے، مگر یہ اپنے آپ کو روک رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ 212 سے یہ کیا چاہتے ہیں؟ فائنینشلی اگر دیکھا جائے، کسی نے ریسنٹلی وہ ایک ریشو دیا تھا کہ بھئی 212 میں $50,000 ملتے ہیں، جبکہ اوپن میں $500,000 ملتے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ بھئی یہ 10 سال کمپیٹ کرے گا 212 میں، تو تب جا کر $500,000 بنائے گا، اور وہاں پر ایک ہی مقابلے میں جا کر کما سکتا ہے اسٹریٹ اوے، اور پتہ نہیں کتنے سال یہ جیت سکتا ہے۔ مطلب اس میں اتنی پوٹینشل ہے، اور اس کے جسم اتنا خوبصورت ہے کہ بھئی یہ جیت سکتا ہے ہر سال مسلسل، جس طرح کہ فل ہیتھ جیتتا تھا، جس طرح کہ رونی کولمین جیتتا تھا، یا دوسری باڈی بلڈر جو اس سے پہلے تھے۔ تو وہ یہ سمجھتے کہ اس بندے میں وہ والی قابلیت یا وہ والا ایک کرزما ہے کہ یہ بندہ جیت سکتا ہے بار بار، بٹ اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ تائز آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی خوبصورت ان کا جسم ہے، ایک ایک باڈی پارٹ جو ہے نا وہ سیپریٹ ہے اور کمپلیٹ ہے اور پیارا ہے۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا، نو ڈاؤٹ کہ یہ نیکسٹ مسٹر اولمپیا ہوگا، مگر اپنے آپ کو جب یہ کرے گا کہ بھئی ہاں میں اب ریڈی ہوں مسٹر اولمپیا جانے کے لیے اوپن میں، تب جا کر ان کا پتہ لگے گا۔ آپ اس میں دیکھ لیں، اس مقابلے میں وہ تو ورک آؤٹ کا تھا، مگر آپ دیکھیں ان کے جو وی ٹیپر چیک کر لیں وہ بہت بڑھیا ہے، نیچے تھائز چیک کر لیں، اپر باڈی میرے خیال میں اپر باڈی پہ انہوں نے ڈیفینیٹلی ماس ڈالا ہے، مگر اتنا نہیں ڈالا ہے جتنا کہ یہ ڈال سکتا ہے۔ مطلب آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہاں تھوڑا بہت آف ہے۔ سو یہی ہوتا ہے میرے خیال میں کلاسک میں اور 212 میں، جب آپ پھنس جاتے ہو اور اس سے آگے نہیں جاتے، تو اس میں یہی پھر ایک بات ہوتی ہے فائنلی کہ بھئی آپ نہیں کر پاتے ہو، آگے نہیں جا پاتے ہو، اپنے باڈی کو روک دیتے ہو۔ تو میرے خیال میں ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو موو آن کرنا چاہیے۔ کیم جارج کی بات کریں گے، 212 کے ایک اور باڈی بلڈر ہیں جو کوالیفائی کر چکے ہیں تائیوان پرو شو میں، اور ریسنٹلی ان کا ایک اور اپڈیٹ آیا ہوا تھا جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ میں یہ سال آف لوں گا اور نیکسٹ سال کمپیٹ کروں گا، مگر ہیئر آئی گو، اور اس نے یہی کہا تھا کہ بھئی میں تائیوان میں پھر اپیئر ہو رہا ہوں، اور جیت بھی گئے ہیں۔ ان کا جسم بہت خوبصورت ہے، بہت بڑھیا ان کا جسم ہے، پیارا ہے، اپنے ہائٹ کے مطابق بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، بہت پیارے نظر آ رہے ہیں، اور میرے خیال میں وہ جو بیلنس ہے وہ بہت بڑھیا ہے۔ آلدو کہ 212 میں جس طرح میں نے بتایا پہلے آپ کو ابھی کہ بھئی اس میں آپ کے پاس زیادہ آپشن نہیں ہوتا، آپ اپنے آپ کو زیادہ
سائز میں نہیں لے کر آ سکتی. وجہ یہی ہے کہ بھئی آپ کو سرٹن ویٹ میں اپنے آپ کو مولنا ہوتا ہے اور دکھانا ہوتا ہے، یا جو بھی پریپریشن کرنی ہوتی ہے وہ ایک سرٹن لمٹ کے درمیان، ویٹ کے درمیان میں آپ نے کرنی ہوتی ہے. بٹ اسٹل ہی از لکنگ ویری کمپلیٹ. بہت خوبصورت دکھ رہے ہیں. میرے خیال میں جو مقابلہ ہے نا اس سال 212 کا، وہ بھی بہت ہی پیارا ہونے والا ہے، بہت ہی سخت ہونے والا ہے. کیون پیئرسن کو میرے خیال میں پلیٹ میں نہیں ملے گا مقابلہ اس سال. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جو کمپیٹیٹرز آ رہے ہیں 212 کے بھی، وہ بھی کافی سخت آ رہے ہیں. یوں لگ رہا تھا پچھلے سال کے بعد کہ بھئی اگلا اگر 10 سال بھی کیون پیئرسن آئے گا تو وہ جیت جائے گا، مگر نہیں. ان کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے وہ ٹرکش باڈی بلڈر ہے، ان کا نام ابھی بھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ بھی کافی ٹف ٹائم دے گا. کیونکہ اس کے بارے میں کئی باڈی بلڈرز نے کہا ہے کہ بھئی ہم تو سمجھتے تھے کہ بھئی کیون پیئرسن ہیوی ہے اور بہت ہی کمپلیٹ ہے، مگر اس کی بات ہی الگ ہے. اب یہ بھی اگر آپ اس کا جسم بھی دیکھ لیں تو وہ اسی طرح بہت ہی زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں، بہت ہی پیارے نظر آ رہے ہیں. تو اب یہی دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ بھی ٹاپ 3 میں آتے ہیں یعنی. کیونکہ اور باڈی بلڈرز ابھی تک ہم نے چیک نہیں کیا. ہاں 212 میں وی لی بھی کمپیٹ کرنے والے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کل یا پرسوں کی ویڈیو میں ہم نے ان کے بارے میں ایک کلپ بنایا ہوا تھا، اور اس میں بھی وہ کوالیفائی کر چکے ہیں 212 کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ اوپن کے لیے بھی جا رہے ہیں، مگر ان کا جسم مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا بیلنس ہے جتنا ان کا بیلنس ہے، جتنا کہ ٹرکش باڈی بلڈر کا بیلنس ہے، اور جتنا کیان پیئرسن کا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے جو آرمز ہیں وہ تھوڑے سے آف ہیں. ان کا جو ہے نا پراپر ہر ایک باڈی پارٹ بیلنس، خوبصورت اور پیارا نظر آ رہا ہے. سو گڈ لک ٹو ہم. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تینوں میں بلکہ چاروں میں کون جیت سکتا ہے 212 کا مقابلہ؟ ہمیں اپنے کمنٹس میں بتائیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو.